بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاؤ آر یو اور یوٹیوب اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری صحیح رہنمائی فرمائے۔ We are going to start our Islamic and Quran learning sessions. So last ہم نے کیا تھا سیشن ابتدائی باتیں about تجوید۔ تجوید سے کیا مراد ہے، تجوید میں مخارج کیا ہوتے ہیں، صفات کیا ہوتی ہیں، کس چیز کو کہتے ہیں، کون کون سی ہوتی ہیں، ان کو ہم آگے ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے، پر ہم نے جسٹ انٹرو کیا تھا about تجوید۔ آج ہم آگے نیکسٹ لیسن پہ جا رہے ہیں۔ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو پہلے بھی دے چکی ہوں فرسٹ لیسن میں بھی، کہ اگر آپ تھوڑا سا ورڈ کو چینج کر دیں گے، اس کی پروناؤنسیشن کو چینج کر دیں گے تو اس کا میننگ چینج ہو جائے گا۔ یہاں پہ ایک اور ایگزامپل میں آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں۔ لائک یہاں پہ دیکھیں، اگر آپ کل ہو اللہ، کل ایک ہوتا ہے یہ والا کل، رائٹ، اور ایک اگر آپ کل موٹا کاف کے بجائے اگر آپ کہہ دیتے ہیں کل، تو اس کل کا مطلب ہے، اس کل کا مطلب ہے کھانا، ٹھیک ہے، کھاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ کھاؤ۔ اور جو اوپر کل ہے اس کا مطلب ہے، کیا مطلب ہے؟ کہو۔ تو یہ ڈفرینس آ جاتا ہے آپ کی پروناؤنسیشن میں، قاف اینڈ کاف، ٹھیک ہو گیا؟ تو آج ہم اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کو صاف صاف پڑھو۔ صاف پڑھنا یہ ہے کہ ہر حرف کو، ہر لیٹر کو مخارج اور صفات سے ادا کرنا، ورنہ آواز آپ کی بالکل کلیئر ہونی چاہیے، غیر عربی نہیں لگنا چاہیے آپ کے وائس میں، پروناؤنسیشن میں، ٹھیک ہے۔ تو عربک ایکسنٹ میں آپ کو پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن جس طرح اتارا گیا ہے اس کو اسی طرح سے پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی ہم باتیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن جو ہے تلاوت کا آغاز آپ کو پتہ ہے کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ، رائٹ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور سورت کے شروع میں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا بسم اللہ مینشن ہوتی ہے قرآن میں، تو وہ پڑھنا ضروری ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ اس کے بعد دوران تلاوت سورت جب شروع ہو جاتی ہے تو صرف بسم اللہ پڑھیں۔ اگر آپ کہیں پہ رک جاتے ہیں، کسی کام کے لیے آپ کو جانا پڑ جاتا ہے، تو آپ نے جب دوبارہ سٹارٹ لینا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مسٹ پڑھنا ہے اور پھر دوبارہ سے کنٹینیو کرنا ہے۔ دوران تلاوت آپ بات نہیں کر سکتے، آپ رک نہیں سکتے۔ اگر آپ نے کوئی بات چیت کر لی، کوئی امپورٹنٹ کام کر لیا، تو قرآن پاک کو بند کر کے جائیے، ٹھیک ہے، اور پھر واپس آئیے اور اسی طرح سے شروع کیجیے جیسے آپ نے فرسٹ ٹائم پہ شروع کیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ دوبارہ سے تعوذ تسمیہ، تعوذ مینس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اینڈ تسمیہ مینس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ حرکات کو کھینچا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ حرکات کیا ہوتی ہیں؟ زبر زیر پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربک میں اس کو فتحہ کسرہ ضمہ بھی کہا جاتا ہے۔ حروف مدہ کی مقدار پوری ایک الف کے برابر ادا کریں۔ لائک حروف مدہ آپ کے پاس الف، واو اور یا ہوتے ہیں تو ان کو اتنا ہی کھینچ کے پڑھنا چاہیے، آپ اس کو زبر زیر کے ساتھ برابر نہیں کر سکتے۔ لائک اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی ورڈ ہم پڑھتے ہیں، لیٹ سپوز نون الف نا یا لام الف لا، ٹھیک ہے، لا الہ، تو اب لام کو الف کے ساتھ اگر آپ کھینچیں گے نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ لا، لئی، لا الہ، لا الہ۔ سو دیر از اے ڈفرینس بٹوین لا الہ اینڈ لا الہ، تو اس کو آپ نے کھینچنا ہے پورا ایک الف کے برابر، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جو باریک ورڈز ہیں ان کو باریک پڑھیں گے، جہاں پہ آپ نے ورڈ کو کنیکٹ کرنا ہے، ساکن کرنا ہے، وہاں پہ آپ ساکن کریں گے۔ تلاوت کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، اگر ہو سکے تو ترجمے کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ جو آپ پڑھ رہی ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کا جو کلام ہے، جو اللہ پاک بات کر رہے ہیں آپ سے، تو وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ نیکسٹ یہ ایک نوٹ دیکھ لیں، ایک الف کی مقدار عام حالت میں
کھلی انگلی کو بند کرنا یا بند انگلی کو کھولنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم عمومی طور پر بتاتے ہیں کہ جب آپ کے پاس مد ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں مد. یہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے قاعدے میں. یہ مد کی شیپ ہے، لائک ویوی لائنز. تو یہ والی جو بڑی مد ہوتی ہے تو اس کو 5 سیکنڈز کے برابر کھینچتے ہیں. تو اس کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی 5 انگلیوں کو بند کیجیے اور پھر ایک ایک کر کے اپنی انگلی کو کھولیے اور لفظ کو ادا کیجیے. فار ایگزامپل، اگر ہمارے پاس با کے اوپر یہ مد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم با کو کتنا کھینچیں گے؟ اب اپنی فنگرز میں ساتھ بند کیجیے اور اس کو کھولیے با. یہ 5 فنگرز میں نے اوپن کر دی. ٹھیک ہے، اپنی میں نے 5 انگلیوں کو کھول دیا اور با کو ادا کیا. اور اسی طرح اگر یہ مد نہیں ہوگی اور ایک الف کے مطابق کھینچنا ہے تو آپ نے ایک انگلی کو بند کر کے کھولنا ہے. ٹھیک ہے، اوکے جی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اب لیٹر کہاں کہاں سے کس طرح سے ادا ہوتے ہیں. بچے وہاں پڑھنے آگے جانے سے پہلے، یہ لیٹرز پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی اب ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ متحرک ایک ورڈ ہوتا ہے. متحرک کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر یا پیش والی جو بھی لائک حرکات ہیں. جب میں نے آپ کو بتایا زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں، حرکت کہتے ہیں. تو اس ورڈ کو جس کے اوپر وہ زبر زیر پیش آئے گی تو متحرک کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اور ساکن کا کیا مطلب ہے؟ کہ حرف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، وہ اس طرح سے لائک ساکن، اس کے اوپر اس طرح دال کی طرح شیپ آتی ہے، اس کو ساکن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کچھ کنیکٹیویٹیز ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہے. اور یہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم آپ کو رولز بتائیں گے پر اس کے ساتھ آپ کو پڑھنا بتائیں گے. ٹھیک ہے، تجوید کے رولز بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو آپ لکھیں، یاد کریں. ساتھ ساتھ وہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹیکلی بھی اس کی پریکٹس کرنی ہوگی. تو یہ چیز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بہت ضروری ہے. اگر آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے تو تھیوری کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ جتنے بھی رولز یاد کر لیں، لیکن اگر آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا تو کوئی فائدہ نہیں. مخارج سے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے مخرج. ٹھیک ہے، ایک لفظ ہو گیا تو مخرج ہو جائے گا. حلق زبان، منہ کا خالی حصہ، ہونٹ اور خشوم ناک کا بھانسا. ٹھیک ہے، جیسے نون گننا ہوتا ہے. یہ 17 جگہ ہیں جہاں سے 29 لیٹرز آف عربک ادا ہوتے ہیں. ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ مخرج نمبر 1 دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ منہ کا خالی حصہ. اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا. جب یہ تینوں حروف مدہ حالت میں ہو تو میں نے آپ کو بتایا الف، واو اور یا جب کسی ورڈ کے ساتھ جڑیں گے تو وہ لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے مالکی. اسی طرح ٹھیک ہے، واو اگر کسی لفظ کے ساتھ ہوگا اعوذ، اور اسی طرح یا ہوگا تو کیا ہوگا؟ یا مدہ کہلائے گا. رحیم، رحیم نہیں بولیں گے آپ، رحیم. اعوذ نہیں بولیں گے، اعوذ. مالکی. ٹھیک ہے، تو آج کا یہ مخرج نمبر 1 آپ نے یاد رکھنا ہے. الف، واو اور یا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ منہ کے خالی حصے سے. ٹھیک ہے، اور الف، واو اور یا کو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو کو سیو کر لیجئے. ملتے ہیں نیو لیکچر میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.